بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ، علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 39 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے وسائل مقاصد شریعہ کی اقسام، حصہ چہارم۔ پچھلے اسباق میں مقاصد شریعہ کے جو وسائل ہیں اور ذرائع ہیں اس کی اقسام کا ذکر چل رہا تھا، جس میں اس کی مختلف اقسام ہم نے ذکر کی تھی کہ وسائل مقاصد شریعہ کے جو اقسام ہیں وہ مختلف ہیں، جن میں سے ایک قسم منصوص علیہ وسائل اور غیر منصوص علیہ وسائل، ایک قسم یہ تھی۔ اس طرح ایک تقسیم اس کی یہ تھی کہ متفق علیہ وسائل اور مختلفی وسائل، جس میں اتفاق ہے اور جس میں اختلاف ہے۔ تیسری کی تقسیم تھی عبادت اور عادت کے اعتبار سے، بعض وسائل عبادت میں شمار ہوتے ہیں اور بعض عادت میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی تقسیم ضرورت، حاجت اور تحسین کے اعتبار سے ہیں کہ جس طرح مقاصد شریعہ کی تقسیم ضرورت، حاجت اور تحسین کے اعتبار سے تھی، اس طرح وسائل کی بھی تقسیم ضرورت اور حاجت کے اعتبار سے ہیں۔ تو بعض وسائل ضروری ہے، بعض حاجی ہے اور بعض تحسینی ہے۔ پانچویں تقسیم حکم کے اعتبار سے ہم نے بیان کی تھی کہ حکم کے اعتبار سے بھی وسائل کی اقسام ہے، بعض واجب ہے، بعض مندوب ہے، بعض حرام ہے، بعض مکروہ ہے اور بعض مباح ہے۔ اسی طرح ثبات اور تغیر کے اعتبار سے بھی وہ وسائل جو برقرار رہتے ہیں اور وہ وسائل جن میں تبدیلی ہوتی ہے، اس اعتبار سے بھی اقسام ذکر کی تھی۔ اور آخر میں جو قسم باقی تھی وہ یہ ہے کہ بعض وسائل مقبول ہوتے ہیں اور بعض وسائل مردود ہوتے ہیں، یعنی بعض ایسے وسائل ہیں جن کو استعمال کرنا اور جن کو ذریعہ بنانا درست ہے، اور بعض ایسے ہیں جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم اسی کے بارے میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو وہ وسائل جو مقبول ہوتے ہیں اور وہ وسائل جو مردود ہوتے ہیں، اس کے تقسیم بھی ہے، اس اعتبار سے بھی تقسیم ہے۔ وسائل مقبولہ کی تعریف اس کے عنوان سے واضح ہے، یہ آپ حضرات کو معلوم ہوگی کہ وہ وسائل جو مقبول ہے، یعنی وہ وسائل جس کو شریعت نے معتبر قرار دیا ہے، شریعت نے اس کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے، وضاحت بیان کی ہے کہ یہ وسائل اختیار کرنا درست ہے۔ تو وسائل مقبول دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے کہ صراحتاً شریعت نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ وسائل اختیار کرنا درست ہے، یا شریعت اس سے خاموش ہوئی ہے اور ایسی جگہ پر خاموشی اختیار کی ہے کہ جہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے پیش نظر اس کو استعمال میں لانا درست ہے۔ تو ایسی جگہ پہ سکوت یہ جواز کی دلیل ہوتی ہے۔ تو بہرحال وسائل مقبولہ کی تعریف یہ ہے کہ یا تو صراحتاً شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہو، اور یا اس میں سکوت اختیار کیا ہو اور اس سکوت کے ذریعے سے اس کا جواز معلوم ہو رہا ہے۔ دوسری قسم ہمارے پاس وسائل مردودہ کی ہے۔ وسائل مردودہ کی تعریف یہ ہے کہ جس کو شریعت نے معتبر قرار نہ دیا ہو، یعنی شریعت نے منع کیا ہو کہ ان وسائل کو استعمال کرنا درست نہیں ہے، ان ذرائع کو استعمال میں، مقاصد کے لیے استعمال میں لانا درست نہیں ہے، تو اس کو مردود قرار دیا ہے، غیر مقبول قرار دیا ہے۔ جیسے مثلا ہم دیکھ لیں، رشوت لینا یا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کا کام ہو رہا ہے رشوت کے ذریعے سے اور وہ رشوت دے رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو ناحق چیز حاصل کرنا اور اس کے لیے رشوت دینا تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک آدمی کوئی کاروبار کر رہا ہے لیکن اس میں دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے یا اس میں کوئی فراڈ کر رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے مقصد حاصل کر رہا ہے، مال کما رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو وسائل مقبولہ مقبول ہے اور وسائل مردودہ یہ مردود ہے۔ یہاں ہم چند ضروری مثالیں دیتے ہیں۔ وسائل مقبولہ اور وسائل مردودہ کی مثالیں تو انتہائی واضح ہیں، لیکن یہاں ایک چند ضروری باتیں ہم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو وسائل ہوتے ہیں
یہ شریعت کی طرف سے جو مقبول ہوتے ہیں اور یا شریعت کی طرف سے اس میں سکوت ہوتی ہے تو اس میں سختی نہیں اختیار کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں تاریخ گواہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم نے سختی اختیار کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ پرانا دور تھا، قدیم دور تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قدیم جو ادوار تھے اس میں بہت ساری چیزیں نہیں تھی، بہت سارے وسائل وجود میں نہیں آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ وسائل وجود میں آئے تھے، اور اب تو وسائل کا ایک بہت بڑا حصہ نیا وجود میں آیا ہے. جیسے مثلا ہم دیکھ لیں، اس کی پہلی مثال ہمارے پاس آلِ طباعت یعنی پرنٹنگ پریس کی ہے. پہلے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کتابیں لکھی جاتی تھی اور اسی طرح مضامین لکھے جاتے تھے. اس کے لیے اوراق کا استعمال ہوتا تھا، اور لکھائی کے لیے قلم کا استعمال ہوتا تھا، سیاہی کا استعمال ہوتا تھا، اور ایک انسان جو کاتب ہوتا تھا، خوشنویس ہوتا تھا، وہ اس کو لکھتا رہتا تھا. تو قرآن مجید بھی اس طرح لکھی گئی ہے. اس کے بعد پھر جو دینی کتابیں ہیں، تفاسیر ہے یا حدیث کی کتابیں ہیں، وہ بھی اسی طرح ہاتھ سے لکھی جانے لگی. لیکن پہلی مرتبہ پھر بعد میں پرنٹنگ پریس جو آلِ طباعت ہے وہ ایجاد ہوا، اور یہ 1492 عیسوی میں آلِ طباعت جو ہے وہ ایجاد ہوا. تو جب جو اسپین کے یہودی تھے وہ اس کو استنبول بھی لے کر آئے، اور استنبول جو ہے یہ مسلمانوں کا شہر تھا، مسلمانوں کا ملک تھا. تو آلِ طباعت جو ہے یہ ہاتھ کی لکھائی کے بنسبت بہت زیادہ مؤثر آلہ ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت زیادہ یعنی فوائد حاصل ہوتے ہیں. کیونکہ اگر جو نسخے ہاتھ سے لکھے جاتے ہیں تو ہر ایک نسخہ انسان الگ سے ہاتھ سے لکھے گا. مثلا قرآن مجید کے اگر 1000 نسخے مطلوب ہے تو ہر ایک نسخہ شروع سے لے کر آخر تک وہ لکھے گا. ظاہر ہے اس پہ بہت زیادہ دن لگیں گے. لیکن جو پرنٹنگ پریس ہوتا ہے اس میں ایک نسخہ ہم ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں، پھر پرنٹ کے حوالہ کر دیتے ہیں یا فوٹو اسٹیٹ کی طرح اس کے حوالہ کر دیتے ہیں، اور جتنے نسخے ہمیں مطلوب ہوتے ہیں اتنے نسخے ہم حاصل کرتے ہیں. تو بہرحال پرنٹنگ پریس کے بہت زیادہ فوائد تھے. تو لیکن یہ چونکہ نیا آلہ تھا، نیا وسیلہ تھا، یہ جب استنبول آیا تو سلطان بایزید جو تھے انہوں نے اس کے عدم جواز کا فرمان جاری کیا کہ اس جدید چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح پھر 1515 میلادی میں عیسوی میں جو سلطان سلیم الاول ہے اس نے اپنے والد کے اس فرمان کو دوبارہ اس کی توثیق کی اور اسی کا حکم جاری کیا کہ اس پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے کتابیں جاری کرنا، چھاپنا یہ درست نہیں ہے. لکھا ہے کہ 3 صدیاں گزر چکی ہے، اور جو استنبول کے پرنٹنگ پریس ہوتے تھے وہ عبرانی زبان میں، یونانی زبان میں، سریانی زبان میں، ارمینی زبان میں، لاطینی زبان میں تو کتابیں شائع کرتے تھے. لیکن جو مسلمانوں کی کتابیں ہیں وہ پرنٹنگ پریس سے اس فرمان کی وجہ سے جاری کرنا یہ جائز نہیں تھا. اگرچہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے سامنے یہ بات تھی کہ وہ جو عربی کتابیں ہیں یا قرآن ہے شاید پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے اس کی تصحیح صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال اس کا نقصان یہ ہوا کہ چونکہ انہوں نے پرنٹنگ پریس کی اجازت نہیں دی تو مسلمانوں کی جو طباعت کا معیار ہے وہ اور جو مقدار ہے وہ بہت کمزور تھا. اس لیے جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بہت ترقی کی اس زمانے میں. سب سے پہلے جو جس شخص نے اس کے لیے کوشش کی وہ یہ ہے کہ سعید آفندی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی. انہوں نے جو سلطان ابراہیم پاشا ہے اس کے سلطان کے جو داماد تھے ابراہیم پاشا، اس کو خط لکھا کہ اس کے لیے وہ کوشش کرے تاکہ وہ اس کی اجازت دے. چنانچہ انہوں نے پھر حکمت، لغت، تاریخ، ادب اور طب اور ہیئت کی کتابوں کی اجازت دی. البتہ فقہ، تفسیر، حدیث اور علم کلام کی کتابوں کی طباعت کی پھر بھی اجازت نہیں دی. اور یہ آتا ہے کہ یہ 1716 میں
اس کی اجازت ہوئی تھی، اور اس کے لیے جن حضرات نے کوشش کی تھی اس میں سعید افندی اور ابراہیم پاشا تھے۔ یہ وہ فتویٰ ہے جو بادشاہ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تھا کہ اس قسم کے جو نقوش ہے اور آلِ طباعت ہے اس کو استعمال میں لانا جائز ہے کہ نہیں، اور پھر جو شیخ الاسلام ہے انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، اور وہ یہ تھا کہ اگر نقوش صحیح ہو اور اس سے بہت زیادہ نسخے حاصل ہوتے ہوں اور جس میں تکلیف اور پریشانی بھی کم ہو، لہٰذا اس کی وجہ سے کتابوں کی قیمت میں بھی کمی آئے گی اور لوگوں کو کم قیمت پر فراہم ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے پھر اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ لیکن اس بات کو انہوں نے یقینی قرار دیا کہ ایک لجنہ، اس کے لیے ایک کمیٹی ہونی چاہیے تاکہ ان کتابوں کی تصحیح کا اہتمام کرے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عالم اسلامی میں جو پرنٹنگ پریس کی تاخیر ہوئی، اس کی وجہ سے جو مغربی ممالک کے لوگ ہیں وہ انہوں نے ترقی کی اور مسلم ممالک وہ پیچھے رہے۔ ہمارے پاس دوسری مثال بارود کے استعمال کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں جب لڑائیاں ہوتی تھی تو وہ تلوار کے ذریعے سے، نیزے کے ذریعے سے ہوتی تھی، لیکن اب آج کل جو لڑائی ہوتی ہے وہ سب یعنی توپ کے ذریعے سے اور گولی کے ذریعے سے اور اسی طرح آگ کے ذریعے سے، بارود کے ذریعے سے اس لڑائی ہوتی ہے، اور یہ لڑائیاں زیادہ مؤثر ہوتی ہے یعنی اعلیٰ ان اسلحہ کے استعمال کی وجہ سے انسان اچھی طریقے سے لڑ سکتا ہے بنسبت تلوار اور بنسبت گھوڑے اور بنسبت نیزوں یا بنسبت تیروں کے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو جدید جو اسلحہ ہیں اس میں بارود کا استعمال بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تو بارود جو ہے یہ چین میں معروف اور مشہور تھا، وہ لوگ اس کو کھیل کود کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ پھر جو تاجر لوگ تھے انہوں نے بارود کو منتقل کیا عالم اسلام کے راستوں سے مغرب ممالک، اور مغربی لوگوں نے اس سے خوب استفادہ کیا اور جدید اسلحہ انہوں نے بنایا۔ بنسبت جو اسلامی دنیا ہے انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور اس میں بھی وہی بات پیش نظر تھی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آلہ اور ان وسائل کو استعمال نہیں کیا ہے مقاصد کے لیے، لہٰذا ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے اس سلسلے میں جو اسلامی دنیا ہے انہوں نے ترقی نہیں کی اور وہ پیچھے رہے، اور جو مغربی لوگ ہیں انہوں نے بارود سے بہت زیادہ استفادہ کیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے جدید اسلحہ کو بنایا۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ جو وسائل ہیں اور مقبول ہے تو ان کو استعمال میں لانا چاہیے اور اس کو استعمال کرنے میں کوئی باک نہیں ہے، اور جب وسائل ایسے ہو وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور وہ ان کا تعلق ان کی ذات سے نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلا ہم دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے لیکن وہ مشکیزے سے کیا ہے، اور آج کل کے زمانے میں ہم جو وضو کرتے ہیں وہ 20 سے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف ذرائع سے کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ تو وسائل جو ہے یہ بعض وسائل تو ایسے ہوتے ہیں وہ مقصودی ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پیچھے ہم نے بیان کیا، وہ تبدیل نہیں ہوں گے، لیکن وہ وسائل جو شریعت نے اس کو مقصود نہیں بنایا تو اس کی تبدیلی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، اس سے پہلے جو اسباق تھے یہاں ایک حصہ مکمل ہوا اور وہ وسائل کی اقسام سے متعلق تھا۔ اگلے سبق میں ہم مقاصد شریعہ کے قواعد کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔